اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، رزق کی کنجیاں، اس موضوع کے تحت آپ آج دوسرا خطبہ جمعہ سننے والے ہیں، اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ رزق میں برکت کے 10 اسباب بتلانے والا ہوں، اور یقین مانیے میرے دوستو، یہ 10 اسباب ایسے ہیں کہ جو انسان بھی اس کو اپنائے گا بے حساب رزق پائے گا، بے حساب دولت کو انسان پالے گا جو انسان ان 10 باتوں کو اپنائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے رزق کی تلاش کرے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے جو انسان رزق کی تلاش کرے گا، جو انسان دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ انسان کامیاب ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بے حساب رزق دے گا اللہ کی عبادت کے ساتھ۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم بحسن ما كانوا يعملون، کہ جو بھی شخص ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو، تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ایسے لوگوں کو اچھا سامان زندگی دیں گے، بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! بہترین زندگی کہاں کی؟ دنیا کی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ بھی وہ عمل کریں گے ہم آخرت کے اندر بھی دیں گے، آخرت کا بدلہ یہ الگ سے ہے، لیکن نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو اچھا سامان زندگی دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، نیک اعمال کریں گے تو ہمارے رزق میں تنگی آ جائے گی۔ یہاں تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہیں بے حساب رزق دوں گا، میں تمہیں اچھا سامان زندگی دوں گا۔ اور اگر جو انسان اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کرے گا، اگرچہ اس کے پاس کروڑ روپیہ کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ انسان لکھ پتی اور ارب پتی کیوں نہ ہو، ہمیشہ پریشان رہے گا۔ یاد رکھ لیجئے، اس کی زندگی ہمیشہ تنگی میں رہے گی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو انسان میری عبادت نہیں کرے گا، جو بھی شخص، جو بھی مسلمان میری عبادت سے منہ پھیرے گا تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ اکبر! زن کا تنگ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ پریشان رہے، ہمیشہ بے چینی کے اندر، بے کلی کے اندر انسان مبتلا رہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان بہت پیسے والا ہے لیکن ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ وہ انسان بے چین اور مضطرب اور بے کلی کا شکار رہتا ہے، کبھی بھی اسے چین و سکون نہیں ملتا ہے۔ تو فائدہ کیا ہے ایسی دولت کا؟ اور یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو بھی شخص اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کر کے مال و دولت کمائے گا ہمیشہ پریشان رہے گا، اور جو انسان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مال اور دولت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین اسے جتنا ہی دے گا اس کے اندر بے حساب برکت رکھ دے گا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں
ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے آپ یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک۔ اس حدیث کے اندر اللہ کا دو وعدہ ہے، کہا کہ اے میرے بندو، اے آدم کی اولاد، تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ جی ہاں، یہاں تفرغ ہے، فارغ ہو جاؤ۔ فارغ ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرنا کہ جب انسان مسجد میں آئے، جب انسان نماز پڑھے تو دل کے اندر دنیاوی خیالات نہ ہو۔ آج ہم اور آپ مسجد کے اندر تو نماز پڑھتے ہیں، ہمارا جسم یہاں ہوتا ہے، لیکن ہمارا ذہن و دماغ بازار کے اندر ہوتا ہے۔ ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوتا ہے، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، جسم کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم نماز کے اندر صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ انسان ایسے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گویا کہ وہ انسان اللہ کو دیکھ رہا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے اور مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جائے، نہیں۔ جب کبھی بھی ایک انسان نماز پڑھے تو دل کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے تو دل کے ساتھ کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم ایسا کرو گے املا صدرک غنن، تو میں تمہارے دل کو مالدار بنا دوں گا۔ سن لیجیے اللہ کا وعدہ، اگر تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہارے دلوں کو مالداری سے بھر دوں گا، تمہیں بے نیاز کر دوں گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا وَأَسُدُّ فَقْرَقَا، اور میں تمہاری غریبی کو دور کر دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، سبحان اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری غریبی کو دور کر دوں گا، میں تمہاری محتاجی کو دور کر دوں گا، میں تمہارے فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور سن لیجیے آگے بھی اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ سن لیجیے اللہ رب العالمین وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا کہ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے میری عبادت اس طرح سے نہیں کی، دل سے میری عبادت نہیں کی، بس جسم سے میری عبادت کرتے رہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، اللہ اکبر، میں تمہیں بیکار کاموں میں مشغول کر دوں گا۔ اللہ کی پناہ، کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مشغول کر دیا بیکار کاموں میں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تمہیں بیکار کاموں میں مشغول کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت بندگی دل سے نہیں کرے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں کرے گا، تو اللہ نے فرمایا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَقَا، تو میں تمہاری غریبی، فقیری، محتاجگی کو کبھی نہیں دور کروں گا، تم ہمیشہ پریشان رہو گے، کبھی بھی تمہاری پریشانی دور نہیں ہوگی۔ آج ہماری اور آپ کی یہی تو حالت ہے۔ آج ہم اور آپ اسی لیے تو اتنے زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ سب کچھ کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، عبادتوں کو بھی انجام دیتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، رمضان کے روزے، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہماری محتاجگی دور نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دل سے نہیں کرتے ہیں نا۔ دل سے کیجئے، اللہ رب العالمین ہماری غریبی اور فقیری کو دور کر دے گا۔ یہ جو آج کل ہم اور آپ پریشان ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری پریشانی کو دور کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ چلیے اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے جو ایک انسان کے رزق میں برکت دلانے والی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھنا، تقوی کی صفت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا۔ ابھی رمضان کا مہینہ گیا ہے اور رمضان کا مہینہ ہمیں متقی بنانے آیا تھا، اور جو انسان متقی بن جائے گا اللہ رب العالمین اسے بے حساب رزق دے گا۔ سن لیجیے اللہ کا وعدہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر کوئی بستی والے، کوئی شہر والے، کوئی گاؤں والے ایمان لانے کے بعد متقی بن جائے، تقوی کی صفت کو اپنا لے، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کو اپنا لے، تو اللہ نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ایسے لوگوں کے اوپر آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر انسان
تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا ڈر اور خوف لے کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارے گا تو اللہ بے حساب رزق دے گا، دروازے کھول دے گا آسمان سے اور زمین سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو رزق ہی رزق دے گا۔ اور ایک دوسری جگہ سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی کو اپنائے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، آپ سوچیں گے بھی نہیں، ہم اور آپ خیال بھی نہیں کریں گے کہ یہاں سے پیسہ آ سکتا ہے، یہاں سے مال و دولت آ سکتا ہے، یہاں سے ہمیں دولت مل سکتی ہے، سوچیں گے بھی نہیں، وہم و خیال بھی نہیں ہوگا، بس آپ کوشش کریں گے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ تقوی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تقوی اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دین اسلام کی اصل ہے، جڑ ہے، تقوی ہے تو آپ کو ہر چیز ملے گی۔ کتنی اہم بات ہے دیکھ لیجئے۔ تیسری جو سبب ہے بے حساب رزق دلانے کی وہ ہے توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنا۔ جی ہاں، توبہ اور استغفار یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے استغفر اللہ پڑھتے رہے، استغفر اللہ پڑھتے رہے اور اللہ رب العالمین ہمیں رزق دے دے گا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سورہ ہود کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، کہ اے لوگوں تم اپنے رب سے استغفار کرو، وَتُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کی طرف رجوع کرو۔ توبہ استغفار بظاہر ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کی الگ الگ معنی ہے۔ اگر ایک ہی جگہ پر یہ جملہ ہے، دیکھیے استغفروا کا بھی جملہ ہے، پھر آگے جو ہے توبو کا بھی جملہ ہے، اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے استغفار کے کلمات ادا کرے، استغفر اللہ کہے، اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وَتُوبُوا إِلَيْهِ، اور اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرے۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا استغفر اللہ، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اور پھر گناہ بھی کر رہا ہے۔ یہی بات ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار بھی کرتے رہو اور پھر جو ہے گناہ بھی کرتے رہو۔ نہیں میرے دوستو، استغفار کے اندر یہ شرط ہے کہ انسان جب استغفر اللہ کہہ رہا ہے تو توبوا الیہ، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اگر تم یہ دو کام کرو گے، توبہ استغفار کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا، متاع حسن دے گا، ایک وقت تک، مقررہ وقت تک تمہیں خوب مال و دولت سے نوازے گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کے اس کلام کے اندر، اللہ رب العالمین کے اس جملے کے اندر آپ قربان جائیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کو یہاں پر متاع حسن کہا ہے، بہترین زندگی۔ اور ہم اور آپ کیا سنتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ سنتے ہیں کہ دنیا یہ دھوکے کی جگہ ہے، دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ یہ سن لیجئے آج ایک پتے کی بات، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کے دنیا کمائیں گے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جو اللہ کے احکام کے مطابق مال و دولت کمائے، اللہ نے کہا کہ یہ اس کے لیے متاع حسن ہے، بہترین دولت ہے۔ جی ہاں، یہ بہترین دولت ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں، بولتے کہ دنیا ہی غلط ہے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ تم جو ہے دنیا مت کماؤ، تم مال اور دولت مت کماؤ، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم خوب کماؤ اور میں خود تمہیں مال و دولت سے نوازوں گا، بے حساب رزق دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم متاع حسن کی تلاش کرو۔ اور متاع حسن یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت بھی کرے اور اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق وہ انسان مال و دولت بھی کمائے۔ یہ ہے استغفار کا فائدہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی پڑ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، میدان میں گئے، استغفار کیا اور واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ جو ہے بارش کے لیے نکلے، بارش طلب کرنے کے لیے نکلے، لیکن آپ نے تو بارش مانگی ہی نہیں،
آپ نے تو بارش طلب ہی نہیں کیا، صرف استغفار کیے اور آگے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں، میں نے اللہ رب العالمین سے بارش ٹھیک ویسے ہی طلب کری ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح کی بات حضرت حسن بصری کے بارے میں منقول ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے امام حسن بصری، میں بہت بڑا غریب ہوں، بھکاری ہوں، میں قلاش ہوں، میں فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزار رہا ہوں۔ ذرا غور سے سنیے گا آج کل ہماری اور آپ کی جو حالت ہے۔ ایک دوسرا آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے علاقے میں قحط سالی ہے۔ ایک تیسرا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا باغ سوکھ گیا ہے، خشک ہو گیا ہے۔ ایک چوتھا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام صاحب، میں بے اولاد ہوں، جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے آج یہ نسخہ لے کر کے جائیں۔ جو اولاد کے تعلق سے پریشان ہیں آج یہ آپ پاورفل نسخہ لے کر کے جائے۔ جب یہ سوال ہوا، چاروں آدمی نے الگ الگ سوال کیے، غریبی کا اور قحط سالی کا، باغ کے خشک ہو جانے کا اور اولاد کے نہ ہونے کا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، چاروں سے کہا کہ تم استغفار کرنا، تم استغفار کو لازم پکڑنا۔ لوگوں نے کہا، ان کے شاگردوں نے کہا کہ چاروں کے معاملات الگ الگ ہیں اور سب کو آپ ایک ہی بات کا حکم دے رہے۔ کہا کہ میں کیوں نہ حکم دوں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تھی سورہ نوح کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ لوگوں تم استغفار کرو، تم اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیا کرو، اس کی طرف رجوع کیا کرو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسمان سے مسلسل بارش برسائے گا۔ اللہ رب العالمین تمہیں بے حساب مال و دولت سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین تمہیں بہت ہی زیادہ اولاد بھی دے گا اور تمہارے لیے باغات بھی دے گا اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین نہروں کو بھی جاری کر دے گا۔ دیکھیے، یہ ہے استغفار کا فائدہ، یہ ہے اللہ رب العالمین سے رجوع کا فائدہ۔ اور ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عبادت کریں گے تو ہمارے رزق میں کمی آ جائے گی۔ رمضان میں ہم خوب کماتے ہیں، ہماری دکانیں خوب چلتی ہیں۔ رمضان یہ بزنس کا مہینہ نہیں ہوتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ ہمارے بزنس کے اندر رمضان کے مہینے میں برکت اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم رمضان میں توبہ استغفار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل حکمت۔ ہماری تجارتیں خوب چلتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم رمضان میں اللہ کی عبادت دل کے ساتھ کرتے ہیں، بقیہ دنوں میں ہم نہیں کرتے، اسی لیے ہماری حالت جیسی کی ویسی رہ جاتی ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی ہیں، چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رزق کو اگر آپ بے حساب بڑھانا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنی طاقت کے مطابق غریبوں کی مدد کیجیے۔ جی ہاں، اب آپ کہیں گے مولانا یہ کون سی بات ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن جب دن کا اجالا ہوتا ہے، جب سورج پورب سے نکلتا ہے، جب ہم اور آپ صبح کرتے ہیں، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ جو فرشتہ دعا کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، کہ اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو بہت زیادہ دے۔ سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ جو دعا کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو بہت دے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ بددعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ اے اللہ جو خرچ نہیں کر رہا ہے، جو غریبوں کی مدد نہیں کر رہا ہے، تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کی پناہ، فرشتوں کی بددعا سے کوئی انسان بچ سکے گا؟ فرشتے تو نورانی مخلوق ہے، فرشتے تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کا یہ کہنا ہے کہ اے انسانوں انفق علیک، تم غریبوں پر خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج حالات کیسے ہیں؟ غریبوں کی مدد کیجیے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی طاقت سے زیادہ کریں، اس کے اندر بھی اسراف نہیں کرنا ہے، اس کے اندر بھی ہمیں فضول خرچی نہیں کرنا۔ اپنی طاقت کے مطابق آپ غریبوں کی مدد کیجیے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ 5ویں چیز، اسی خرچ ہی کے تعلق سے آپ سن لیں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سب غور سے سن لیجئے۔ یہ ہمارے جو آج کل کی نئی نسل ہے نا، شادی ہوتے ہی ماں باپ کو بوجھ سمجھتی ہے، ماں باپ سے الگ۔ اور آج کل تو ایک نیا شوشائی چھوڑ دیے،
ہے نہیں عورت آواز اٹھا رہی ہے آج کل کہ نہیں اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ساس سسرے کی خدمت کرنا، میں شوہر کی خدمت کرنا، شوہر جو ہے مجھے لے کر کے الگ رہنا۔ اب وہ بیٹا بھی اتنا بڑا نالائق ہوتا ہے، ماں باپ کو لات مار کر کے الگ چلے جاتا ہے اور ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ سن لیجئے، جو ماں باپ سے دور رہے گا ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا۔ اب آپ ناراض مت ہو جائیے کہ نہیں مولانا یہ کون سی بد دعا دے دیے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ حدیث ہے یہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان، کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت رکھ دے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے، تو وہ انسان دو باتوں پر عمل کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، جس انسان کو اس بات کی خواہش ہو، اور بخاری کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر من احبہ کا لفظ ہے کہ جس انسان کو یہ بات پسند ہو۔ پسند ہے کہ نہیں بھائی؟ بولیے بھائی، پسند ہے کہ نہیں؟ خوشی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ جس انسان کی یہ خواہش ہو، جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ اس کا عمر خوب بڑھا دیا جائے۔ جی ہاں، 60 سال 70 سال جینا چاہتے کہ نہیں؟ 100 سال جینا چاہتے کہ نہیں؟ آج کل ہر انسان ڈرا ہوا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ کام کیجئے اللہ آپ کی عمر کو بڑھا دے گا۔ جی ہاں، خوب جتنا چاہیے دو طرح سے بڑھا دے گا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو نیک اعمال کی توفیق دے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر 60 سال لکھی ہے تو اللہ 80 سال کر دے گا۔ وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ، اور جس انسان کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں برکت رکھ دی جائے تو وہ دو کام کرے۔ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، سن لیجئے نوجوانوں، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ آج بیوی کی باتوں میں آ کر کے وہ ساتھ جس نے آپ کو 25 سال 30 سال پالا پوسا، آپ لے کر کے الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو روتا بلکتا سسکتا تڑپتا ہوا چھوڑ جاتے ہیں، اور کھانا خرچہ پانی وغیرہ سب بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی میرا ہی جینا الگ ہے، میں کہاں سے باپ کو دوں گا، میں کہاں سے ماں کو رکھوں گا۔ ایک ماں اور باپ 5 بچوں کو پالتے ہیں، لیکن ایک جو 5 بچے ہیں وہ ایک ماں باپ کو آج کل نہیں پال پا رہے ہیں، نہیں کھلانا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آج کل تو ہم اور آپ رشتہ داروں کو پہچانتے بھی نہیں، کون تو غریب رشتہ دار ہے تو اس کے لیے دروازہ بند۔ ہم اور آپ کیسے ہیں؟ جو ہمارا مالدار رشتہ دار ہے اسی کو پہچانتے ہیں، ہاں آپ ہی ہمارا رشتہ دار ہے، اور جو غریب ہے نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دیتے، ایک بھائی مالدار ہے ایک بھائی غریب ہے، تو مالدار بھائی نے اپنے بھائی اور بھائی کے بچوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی پناہ، کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ ایسے لوگ ترقی کر سکیں گے؟ خوب پیسہ کما لیں گے، برکت نہیں رہے گی، راتوں کی نیند نہیں رہے گی، ہمیشہ پریشان رہے گا۔ جو انسان یہ دو کام کرے گا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے گا، اپنے طاقت کے مطابق حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے رزق میں برکت رکھ دی جاتی ہے۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ چھٹی چیز جو بے حساب رزق دلانے والی چیز ہے وہ ہے دینی علوم پر خرچ کرنا۔ جی ہاں، آج کل ہم کو اور آپ کو موبائل کا ریچارج کرنا ہے، 600 روپیہ کا ریچارج آ رہا ہے، بہت کم دکھتا ہے، 600 روپیہ میں میرا رات میں ہی ختم ہو جاتا۔ ایسا کرو 900 روپیہ کا ریچارج کرو۔ مسجد میں آ جائیے آپ جمعہ کے دن تو 10 روپیہ بھی نکالنا مشکل ہو جاتا، وہ بھی نکالتے ڈھونڈتے وہ سب سے جو پھٹا پرانا رہتا نہیں وہ نکال کے ڈالتے۔ آج کل ہماری یہ حالت ہے، یعنی 10 روپیہ بھی ہم اور آپ دینا نہیں چاہتے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں حرام چیزوں کے اندر فضول خرچی کرتے ہیں، بے حساب فضول خرچی کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں اللہ کے راستے میں دینی علوم پر ہم خرچ نہیں کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر مدرسے کے اندر ہم اور آپ دینا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے تو دینی علوم پر خرچ کرے، دنیاوی علوم نہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ترمذی کی یہ صحیح روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، خاص بھائی۔
ایک بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حدیث سیکھتا، آپ کے ساتھ لگا رہتا تھا، آپ کی مجلس میں شریک رہتا تھا، اور دوسرا بھائی کاروبار کیا کرتا تھا، دوسرا بھائی تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن جو ہے تجارت کرنے والا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، خالی آپ کے پاس پڑا رہتا ہے، جب دیکھیے آپ ہی کے پاس رہتا ہے اور میں اکیلے کماتا ہوں اور میرے کمائی سے یہ کھاتا ہے۔ یہ مطلب تھا اس کا کہ میں اکیلے کماتا ہوں یہ کھا رہا ہے۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی شکایت کو سن کر کہا کہ خاموش ہو جا، آج جو تجھے رزق مل رہا ہے یہ تمہارے اسی بھائی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا کہ آج جو تیرا بھائی میرے پاس علم سیکھتا ہے، میرے پاس جو وہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنتا ہے اور جو یاد کرتا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں کچھ دے دیں گے تو ہمارے جیب میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ نہیں، اگر نہیں دیں گے تو جیب میں کمی ہو جائے گی۔ سن لیجئے، آپ اللہ کے راہ میں دینی علوم پر خرچ کیجئے، دینی علم حاصل کرنے والوں پر خرچ کیجئے، قرآن اور حدیث کے پڑھنے والے پڑھانے والے پر خرچ کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت رکھ دے گا۔ میرے دوستو، ساتویں چیز جانتی ہیں وہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے سے بھی غریبی دور ہوتی ہے۔ سن لیجئے بطور فائدہ، حالانکہ آج کل حج اور عمرہ تو بند ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حج اور عمرہ کرنے سے بھی غریبی دور ہوتی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کیا کرو، کبھی حج کر لو، کبھی عمرہ کر لو، کبھی عمرہ کر لو، کبھی حج کر لو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ حج اور عمرہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ دونوں غریبی اور گناہوں کو، دو باتوں کا ذکر ہے، غریبی اور فقیری کو اور گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتے ہیں، ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں جس طرح سے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو، سونے اور چاندی کے میل اور کچیل کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ایسی چیز بتلانے جا رہا ہوں، چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گھر نہیں تھا۔ ذرا غور سے سنیے گا، ان کے پاس گھر نہیں تھا، بے گھر تھے وہ، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، بھوکے تھے، ان کے پاس پینے کے لیے بھی نہیں تھا، پیاسے تھے، وہ اکیلے تھے۔ اس راہ حیات میں ایک رفیق حیات کی ضرورت تھی، بیوی کی ضرورت تھی۔ پانچویں بات ڈرے ہوئے تھے، بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ تو اس چھوٹی سی دعا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانچوں چیزیں عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ سورہ القصص آیت نمبر 24 ہے، یاد کر لیجئے گا۔ سورہ القصص آیت نمبر 24، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، ڈرے ہوئے۔ آج کل ہم اور آپ بھی ڈرے ہوئے ہیں، بیوی بھی نہیں ہے جس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ دعا لازم پکڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب میں تیری رحمتوں کا محتاج ہوں، جو کچھ بھی تو مجھے دے گا میں تیری رحمتوں کا محتاج ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں بہت ہی زیادہ محتاج ہوں، اے اللہ تو اپنی رحمت میرے لیے اتار دے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے فوراً ان کی دعا سن لی، کھانے کو بھی مل گیا، پینے کو بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، نوکری بھی مل گئی۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوکری بھی مل گئی تھی۔ اگر کوئی انسان نوکری سے پریشان ہے اور شادی کے مسئلے سے پریشان ہے، رزق کی تنگی سے پریشان ہے، تو یہ دعا ہمیشہ پڑھے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، چھوٹی سی دعا ہے، یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ چلیے انشاءاللہ 7 چھوٹے سے جملے ہیں، 7، اور جو انسان ہمیشہ اس کو پڑھے گا اللہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ جا میں نے تیرے ساتھ ویسا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عمل کریں گے؟ چلیے آئیے میں آپ کو سب سے آخر میں یہی بات بتلا دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی حدیث ہے، بالکل صحیح روایت ہے، الحدیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ ایک بدو، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ علمنی خیرن، کہ آپ مجھے کچھ اچھی باتیں بتلا دیجئے، کچھ بہترین باتیں بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دیہاتی صحابی سے کہا کہ دیکھو تم جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کہا کرو۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ 4 جملے وہ صحابی رسول بدو صحابی اپنے انگلیوں پر گن لیے اور چلتے بنے. ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ رک گئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنے صحابہ سے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ بدو جو ہے کچھ سوچ میں پڑ گیا ہے, کچھ فکر مند ہو گیا, اسی لیے وہ رک گیا ہے. واپس آئے وہ بدو صحابی اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے 4 باتیں سکھلائی, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ھذا للہ فما لی. یہ 4 باتیں تو ہے, یہ 4 کلمے اللہ کے لیے, میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تو آپ نے کچھ سکھایا ہی نہیں, میرے لیے تو آپ نے کچھ سکھایا ہی نہیں, میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا اور کہا کہ میرے صحابہ اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے, ذرا غور سے سنیے, یہیں پر ہم باتیں, اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ یہ کہے گا قد صدقتا, کہ اے میرے بندے تو نے سچ کہا, میرے ساتھ پاک ہے. اور جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو اللہ جواب دے گا کہ اے میرے بندے قد صدقتا, تو نے سچ کہا, میرے لیے ہی ہر طرح کی تعریف ہے. اور جب آپ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, تو اللہ پھر کہے گا قد صدقتا, میرے علاوہ صحیح معنوں میں تو نے سچ کہا کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اور جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ پھر کہے گا کہ ہاں قد صدقتا, تو نے سچ کہا, مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کہنے کے بعد اے بدو صحابی آپ یہ کہنا اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. تو جانتے ہیں اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ یہ جواب دیتا ہے قد فعلتو, جا میں نے تجھے معاف فرما دیا. سبحان اللہ, اللہ جواب دیتا ہے. جی ہاں, سن لیجئے کتنی اہم بات ہے اور کتنا اہم ذکر ہے یہ سارے ذکر کے کلمات ایسے ہیں کہ اللہ جواب دیتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے معاف فرما دیا. اور 6ٹھی بات, جب آپ یہ کہیں گے اللہم ارحمنی, اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما, تو اللہ یہ کہے گا کہ قد فعلتو, جا میں نے تیرے اوپر رحم کر دیا. اور 7ویں بات, اے میرے صحابی آپ جب یہ کہیں گے اللہم ارزقنی, کہ اللہ تو مجھے رزق دے, تو اللہ کہے گا قد فعلتو, جا میں نے تجھے رزق دے دیا. سبحان اللہ, ہے کہ نہیں اہم بات؟ ہے چھوٹی سی بات, ہے چھوٹا سا ذکر, لیکن اتنا پاورفل ہے کہ انسان جب اس طرح سے کہے گا تو اللہ وعدہ کرے گا کہ جا میں نے تجھے رزق دیا. اب جس سے اللہ وعدہ کر لے وہ انسان کبھی بھی غریبی اور فقیری کے اندر مبتلا ہوگا؟ بولیے بھائی, ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. اللہ وعدہ کر رہا ہے. لہٰذا میرے دوستو ہم اور آپ ان باتوں پر عمل کریں. تو یہ دعا بہت ہی آسان ہے, ہم اور آپ بالکل ہی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. بس ذہن میں بیٹھا لے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہم اغفر لی, اللہم ارحمنی, اللہم ارزقنی. یہ 7 کلمے. آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. آمین.